آپ کھیر بنا دے، چلو ٹھیک ہے، تم اپنے سرتاج کے لیے بریانی بناؤ، میں سب کے لیے کھیر بناتی ہوں۔ اگر آپ برا نہ منائے تو ایک بات کہوں۔ اس نے اجازت چاہی۔ اس میں اجازت والی کیا بات ہے، تم ایسے ہی پوچھ لو، بلکہ ایک نہیں دو پوچھ لو۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ کی اور عاجل بھائی کی جوڑی بہت اچھی ہے۔ جب کل مجھے سچائی کا نہیں پتا تھا تب مجھے آپ دونوں کی جوڑی پر رشک آ رہا تھا۔ آپ دونوں ساتھ پیارے ہی اتنے لگ رہے تھے۔ اللہ نے اسے واقعی خوبصورتی سے نوازا ہے، اوپر سے اس کی اوشن بلو آئیز، وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگتا، لیکن اس کے ساتھ میں نہیں جچتی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں پیاری نہیں ہوں، کیونکہ یہ کہہ کر نہ تو میں ناشکری کر سکتی ہوں اور نہ ہی اس رب کو ناراض۔ اس نے جس کو بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے، اس کی بنائی ہر شے اپنی خوبصورتی کی مثال آپ ہے، لیکن عاجل کے ساتھ اسی کی طرح کی شہزادی سوٹ کرتی ہے جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے تو اسے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ آپ سے کس نے کہا کہ آپ شہزادی نہیں ہے؟ آپ کا اخلاق ہی آپ کو ان مصنوعی لیپا پوٹی کرنے والی مصنوعی شہزادیوں سے منفرد اور اعلیٰ بناتا ہے، اور پھر یہ تو دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے جو کسی کو سب سے خوبصورت بناتی ہے۔ اور عاجل بھائی کی آنکھوں میں کل میں نے آپ کے لیے محبت دیکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پیار کرنے اور جتانے کا انداز دوسروں سے مختلف ہو، لیکن ان کی آنکھیں آپ سے محبت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میری اماں کہتی تھی کہ سارا کمال دیکھنے والے کی نظر کا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک وجود کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور وہی وجود کسی کے لیے چبھن۔ بالکل ٹھیک کہتی تھی تمہاری اماں۔ آخلا نے اس کا پیار سے گال تپتپایا۔ تو پھر آپ بھی خود کو شہزادی ہی سمجھے، وہ بھی عاجل بھائی کی۔ اس نے شرارت سے کہا تو آخلا نے اسے گورا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم اپنے سے اندازے مت لگاؤ اور دوسروں پر سے توجہ ہٹا کر اپنے ہونے والے شوہر پر توجہ دینا شروع کرو۔ ہاں 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 جی ٹھیک ہے، وہ مصطفیٰ صاحب سے کہہ تو آیا تھا، لیکن اب خود بے چینی سے چکر پہ چکر لگا رہا تھا۔ وہ انہیں باہر جانے کی دھمکی اس لیے دے کر آیا تھا کہ اسے یقین تھا کہ اب وہ ضرور نہ صرف بات کریں گے بلکہ آخلا کو اس کی زندگی میں شامل کرنے کی ساری تیاری بھی کریں گے۔ لیکن وہ پھر بھی بے چین تھا۔ جب تک اس کا جواب نہ مل جاتا اس نے یوں ہی بے چین رہنا تھا۔ اپنی بے چینی کو کم کرنے کے لیے وہ لیٹ ہی سہی، لیکن آفس چلا گیا تھا۔ آفس میں بھی اس کا انگ انگ بے چین تھا۔ اپنی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے وہ ورکرز پہ غصہ بھی کر چکا تھا، لیکن بے سود تک ہار کر اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ اس کی بے چینی کا علاج صرف اور صرف اس جادوگرنی کے پاس تھا جو اس کے دل کو اپنے جادو سے اپنے قبض میں کر کے اسے بے سکون کر کے اس کا چین وین سب کچھ لوٹ کر خود پرسکون تھی۔ اس نے اسے کال ملائی۔ وہ بے چین تھا تو وہ کیوں سکون سے رہے، لیکن آخلا نے کال کاٹ دی۔ اس نے غصے سے موبائل ٹیبل پر پٹکا۔ وہ کل سے اسے اگنور کر رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے اس کے نمبر پر میسج بھیجا۔ آخلا بطول کے ساتھ لنچ بنوا کر کمرے میں نماز پڑھنے کی عرض سے آئی تھی کہ عاجل کی کال آنے پر اس نے کال کی۔ وہ نماز کے بعد اسے کال بیک کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ وضو بنا کر کمرے میں آئی تو بلا ارادہ اس نے موبائل کو دیکھا، جہاں نوٹیفیکیشن میں عاجل کے نمبر سے میسج شو ہو رہا تھا۔ اس نے نوٹیفیکیشن کو ٹچ کیا تو اس کا میسج سامنے تھا جس نے اس کی روح تک کو ہلا دیا تھا۔ اس نے جلدی سے کال بیک کی۔ ہیلو، کیا ہوا ہے عاجل کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ کس ہاسپٹل میں ہے؟ اس نے کال پک ہوتے ہی پریشانی سے پوچھا۔ اس کے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اس کے ایکسیڈنٹ کا پڑھ کر اس کی روح ہی تو پناہ ہوئی تھی، اس لیے بنا سوچے سمجھے اس نے اس نمبر پر کال ملائی تھی۔ یعنی تم تب ہی کال کرو گی جب تمہیں کوئی میرے مرنے کی خبر دے گا، اس نے تلخی سے کہا۔ یہ تلخی کل سے اس کے لہجے میں آئی تھی۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اور تم کہاں ہو؟ مجھے اس نمبر سے میسج آیا تھا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تم ہو کہاں؟ اس کی مرنے والی بات پر اس نے تڑپ کر کہا۔ وہ ابھی بھی اس کی پریشانی پہ کر میں گل تھی، یہ جان نہیں پائی تھی کہ اس نے وہ میسج خود کیا ہے۔ تمہیں پرواہ ہے؟ میرے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے تمہیں؟ تمہارے لیے تو میرا وجود شاید کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کل سے مجھے اگنور پر اگنور کیے جا رہی ہو۔ اس نے سلگتے لہجے میں کہا۔ تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کہاں؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے اس کے لہجے جو نظر انداز کر کے بے چینی سے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ہاں، لیکن اگر تم نے ساجد انکل کو ہاں نہیں کی تو یہ میسج سچ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر انہیں جواب دینا۔ تم نے یوں جھوٹا میسج کیا تھا، بہت ہی کوئی گھٹیا انسان ہو تم۔ اگلے بندے کو چاہے ہارٹ اٹیک آ جائے لیکن تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تمہارے لیے تو صرف تم اہم ہو، باقی جائے باڑ میں۔ اس نے غصے سے چلا کر کہا۔ اس کا میسج پڑھ کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ میرے لیے خود سے زیادہ تم اہمیت رکھتی ہو، اس لیے تو تمہیں اپنے دل میں پورے حق کے ساتھ چھپانا چاہتا ہوں، دنیا کے دکھوں سے دور لے جانا چاہتا ہوں۔ باڑ میں جاؤ تم۔ اس کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ باڑ میں بھی میں اکیلا توڑی جاؤں گا، تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ یہ میسج سچ نہ ہو تو شرافت سے ہاں کر دینا۔ بابا سے میں بات کر چکا ہوں تو وہ یقیناً انکل سے بھی کریں گے، اس لیے اچھی مشرقی لڑکیوں کی طرح سر جھکا کر شرما کر ہاں کر دینا، ورنہ مجھے تو تم جانتی ہو کہ میں اپنے کہے کا کتنا پابند ہوں۔ اور ہاں، زیادہ غصہ کر کے اپنی جان کو مت جلانا، پہلے ہی سوکھی لکڑی کی طرح ہو اور میری زندگی میں آنے کی تیاری شروع کر لو۔ جبکہ کال کٹنے پر وہ اس کی آخری بات پر سرخ ہوتی شرما رہی تھی کہ ایک اور میسج ٹون پر اس نے فون کو گورا، جیسے سامنے فون نہیں آجل ہو۔ اس نے میسج کھولا تو اندر ایک غزل تھی۔ کوئی ایسا جادو ٹونا کر، میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کی گردش کی، میں شمع وہ پروانہ ہو، ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی زائچہ کینچ کلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی ایسا چلا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے او مجھ پہ عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کر اشما گر میری راہ میں پھول گلاب آئے، کوئی پانی پھونک دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئے، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک جلدی آ اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی داغا کھینچ پرندے کا، کوئی منکاش کا داری سے، کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جانے سار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگوں میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہوں میرے قدموں میں، پر عامل رک کے ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا، محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، مجھ پتھر کی ہے اوقات کیا، اور عامل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، اب داغے اس کے ہاتھ میں ہے جو مالک کل جہاں کا ہے۔ موبائل کی اسکرین پر جگمگاتی غزل کو پڑھ کر اس کا غصہ کہیں دور جا سویا تھا کہ اسی کے ساتھ ایک دفعہ اور موبائل کی بیپ بج کر اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ اب کی بار بھی میسیج ہی تھا۔ آئی نو کہ تمہیں یہ غزل پڑھ کر مجھ پر بہت پیار آ رہا ہوگا اور تمہارے دل میں کچھ ہو رہا ہوگا، مجھے بھی ہو رہا ہے، اس لیے یہ پیار تم شادی کے بعد کے لیے رکھ لو، صرف اور صرف آخلا کا آجل۔ اور آگے کس والا ایموجی تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے جوتے کی طرف گیا تھا، لیکن پھر اسے نئے سرے سے گالیوں سے نوازتی دوبارہ وضو بنانے گئی تھی۔ دوسری طرف اب وہ خود سکون سے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر خیالوں میں اسے سموئے مسکرا رہا تھا کہ سیکریٹری کے ناک کرنے پر بدمزہ ہوتا وہ اسے اندر آنے کی اجازت دے گیا تھا۔ آمنہ بھی اب بڑھ چڑھ کر شادی کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ اس سب کے پیچھے بھی اس کا مقصد تھا کہ اس شادی کے بعد وہ لوگ باہر چلیں گے۔ عریج بیگم تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ آمنہ کا ان کے ساتھ سلوک پہلے کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ باقر کے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی ہے، لیکن اصل بات سے تو وہ ناواقف تھی۔ ماما کارڈ تو آ گئے ہیں، اب آپ نے جس کو انوائٹ کرنا ہے بتا دے، میں کارڈ پر نام لکھ لیتا ہوں۔ باقر نے کہا تو عریج بیگم اسے نام بتانے لگی۔ تمہیں کتنے کارڈ چاہیے دوستوں کے لیے تم بھی بتا دو۔ باقر نے ثاقب سے کیلتی فاریہ سے پوچھا۔ مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے، دو ہی تو دوست ہے میری، ایک خود لڑکے کی طرف سے ہوگی اور دوسری کو میں خود گھر جا کر انوائٹ کر دوں گا۔ بلکہ ایسا کرے اس کام سے فارغ ہو کر مجھے اس کے گھر لے چلے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے پلان بنایا۔ ٹھیک ہے، بس میں یہ کام کر لوں۔ اس نے سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اہلا کے گھر کے لیے نکل گئے۔ السلام علیکم آنٹی، مجھے اہلا سے ملنا ہے، بلکہ رکے یہ کارڈ ہے میری شادی کا، سب آ جائیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ ماشاءاللہ، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ جاؤ بیٹھا وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ ہائی جانی تم؟ ہاں، تو کیا میں نہیں آ سکتی؟ نہیں، ایسی بات نہیں، تم تو بیزی ہوگی زیادہ، میں نے اس لیے کہا۔ ہاں یار، وہ تو ہوں، اور اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ نیچے تو میں نے شادی کا کارڈ دے دیا، لیکن تم تو میری اپنی ہو، میرا جگر ہو، اس لیے تمہیں کارڈ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کہنے کی، لیکن پھر بھی کہہ دیتی ہوں، تم نے شادی سے پورے 2 دن پہلے آنا ہے، میرے گھر میں رونق شونق لگائیں گے۔ اس نے شوخی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اتنے میں بطول لوازمات سے سجی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام۔
فاریہ یہ بطول ہے، شہروز کی منگیتر اور ہونے والی بیوی، ماشاءاللہ بہت پیاری ہوتی بھی پیاری، جبکہ وہ اپنی تعریف پر جیم گئی۔ میں جانتی ہوں آپ باتیں کریں۔ وہ مسکرا کر معذرت کرتی کمرے سے چلی گئی۔ یہ کیسے ہوا اور شہروز بھائی اتنی جلدی مان گئے؟ آہلا نے اسے سب بتا دیا اجل کو چھوڑ کر۔ صحیح کیا تم نے۔ رات کو ساجد صاحب سے رفعت نے بات کی تو وہ تو قطعی راضی نہیں ہو رہے تھے۔ دیکھے ساجد، اسی میں ہی آہلا کی بہتری ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ایک طلاق یافتہ کے لیے ایسے رشتے بلاتے ہیں کیا؟ تک ہار کر انہوں نے ان کے سامنے تلخ سچائی رکھی۔ اس تلخ سچائی پر وہ بھی کچھ لمحے چپ رہ گئے۔ دیکھے ساجد، وہ جیسا بھی ہے، ضدی ہے، جو بھی ہے، لیکن اپنا ہے۔ وہ سب سے بڑھ کر مصطفیٰ اور نور نے اس کی تربیت کی ہے، تو ان کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا اس کی شخصیت میں۔ اس لیے آپ ایک دفعہ اسے موقع تو دے۔ اس کی پہلی نادانی کو معاف کر کے مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اس کا آخری موقع ہوگا، اور اگر اب ایسا ویسا کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم لوگ ہوں گے، اور آخلا سے بھی جو بھی بات کرنی ہوگی وہ تم لوگ کرو گے۔ میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ انہوں نے ہتھیار ڈالے، آپ بھی فکر رہے، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے خوشی سے کہا۔ کمرے سے نکل کر انہوں نے فوراً نور کو کال کی اور ساجد صاحب کے راضی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ وہ سوئی ہوئی تھی کہ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اور وہ نیند میں بھی بے چین دکھائی دے رہی تھی کہ یک دم وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ بیدار ہوئی۔ اس نے دیکھا وہ کمرے میں تھی، یعنی وہ سب خواب تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ خواب میں بھی وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر کتنا ڈر گئی تھی، کتنا تڑپ رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے اس نے شکر ادا کیا کہ وہ صرف ایک خواب تھا، اس کا ایک بھیانک خواب۔ اس نے 3 دفعہ آیت الکرسی کا ورد کر کے خود پر اس کا حصار باندھا اور خود کو پرسکون کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ عاجل نے تو جب سے ساجد صاحب کی ہاں کا سنا تھا، اس سے تو صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صبح سے ہی ان دونوں کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ وہ ان کے گھر جائے اور ان کی شادی کی ڈیٹ رکھ کر آئے۔ مصطفیٰ اور نور نے اسے کافی سمجھایا بھی تھا کہ اتنی جلدی سب کرنا آسان نہیں ہے، تھوڑا صبر رکھے، لیکن وہ صدا کا جلد باز انہیں ان کے گھر بیچ کر بلکہ خود بھی آ کر ہی مانا تھا۔ اب وہ لوگ ساجد صاحب کے آگے اس کی شادی کی فرمائش رکھے ان کے فیصلہ کا انتظار کر رہے تھے۔ مصطفیٰ، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی جلدی سارے انتظامات کرنے مشکل ہو جائیں گے، کیونکہ میں پھر شہروز کی بھی شادی کرنا چاہوں گا، تو یہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تیاری کی ٹینشن آپ مت لیں انکل، وہ سب میں دیکھ لوں گا، آپ بس اسی ہفتے کی ڈیٹ فائنلائز کر دے۔ باپ کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ سب کا باپ بن کر جواب دے چکا تھا۔ پہلے جس سے شادی کرنی ہے اس کی رضامندی تو پوچھ لو، ساجد نے طنز کیا۔ انکل، اس کی فکر آپ مت کریں، وہ مان جائے گی، بلکہ دیکھیے گا ابھی سب کے سامنے وہ ہاں کرے گی۔ جاؤ بطول، آہلا کو بلا کر لاؤ، شمع بیگم نے کہا۔ السلام علیکم، اس نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ بطول سے اسے ان کے یہاں آنے کی وجہ تو معلوم پڑ گئی تھی، اس لیے وہ کچھ تذبذب کا شکار تھی۔ وعلیکم السلام بیٹو بیٹا، مصطفیٰ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، میں تمہارا بھی باپ ہوں، اس لیے ایک باپ کی طرح تم سے تمہاری رائے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارا انکار یا اقرار دونوں ہی سر آنکھوں پر۔ بیٹا، عاجل کے رشتے پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ مت سمجھنا کہ میں اس وقت عاجل کا باپ بن کر پوچھ رہا ہوں، قطعی نہیں، اس وقت میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ کشمکش کا شکار تھی، عاجل اس کی چپی سے ڈر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو کل رات والا سین اس کی بند آنکھوں پر لہرایا، جہاں وہ خون سے لت پت اسٹریچر پر پڑا، اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور عاجل کو امید بھری نظروں سے خود کو تکتا پا کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور شرما کر وہاں سے چلی گئی۔ عاجل تو اس کے ہاں پر ہی سرشار سا اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا، اس کی نیلی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ دلہن تو راضی ہو گئی، اب میرے خیال سے آپ لوگ بھی ڈیٹ دے ہی دے، وہ بھی اس ہفتے کی، عاجل نے شوخی سے کہا۔ لیکن اس دن تو فاریہ آہلا کی دوست کی بھی شادی ہے، رفعت بیگم نے کارڈ پر تحریر تاریخ کی بابت بتایا۔ تو پھر ہم بچوں کی شادی کچھ دن بعد رکھ لیتے ہیں کہ وہ اپنی دوست کی شادی بھی انجوائے کر لے اپنی شادی سے پہلے، ساجد صاحب نے تجویز دی۔ میرے پاس بھی ایک آئیڈیا ہے، اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو ہاں کہو۔ وہ یہ کہ اگر سب کی شادی ان سے بات کر کے ایک ہی حال میں ایک ہی دن میں رکھ لی جائے، مطلب نکاح ہمارے پہلے ہو جائے اور رخصتی سب کی اکٹھے ایک ہی حال سے، یہ تو ان سے بات کر کے ہی پتہ چلے گا۔ ویسے تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ سب سے مشکل امر تو ہو چکا ہے، پھر کس بات کی جلد بازی؟ نہ تو وہ کہیں بھاگ رہی ہے اور نہ تم۔ اب کے شہروز نے اس کی جلد بازی پر ہنستے ہوئے کہا، بھائی
तुम अपनी होने वाली बेगम से ज़्यादा दिन दूर रह सकते हो, लेकिन मुझ में इतना सब्र नहीं है। उसने भी हंस कर कहा, जबकि बतूल तो सर से सींग की तरह गायब हुई थी। चले फिर मैं अफजाल और अकमल साहिब से बात करूंगा इस बाबत, फिर जो वो कहें। एक मिनट अंकल, फिर क्यों, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। उसने झट से मोबाइल निकाल कर उनका नंबर मिलाया, जैसे वो सब पहले ही प्लान कर चुका हो। मुस्तफ़ा साहिब ने घूर कर उसे देखा और फिर मोबाइल लेकर पहले अफजाल और फिर अकमल साहिब से बात की। बिजनेस की दुनिया में इतना बड़ा नाम था उनका, कोई कैसे मना कर सकता था। यूँ सबकी शादी एक ही हाल में तय पाई। आज उन सब की बारात थी। आजिल ने उसके लिए सारी चीज़ें ही कीमती ली थी। उस पर भी रूप टूट कर आया था। ब्लड रेड कलर के गिरदार फिराक नुमा लहंगे में वो पूर उसके लिए सजी थी। जब उसे इतनी जल्दी शादी का मालूम हुआ था तो वो दांत किचकिचा कर रह गई थी। उसने आजिल से भी कहा था, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी थी। फारिया माहपारा राबेल भी उसी पार्लर से तैयार हो रही थी। फारिया माहपारा और वो खुश थी, लेकिन राबेल सोगवारियत में भी एक हसीन परी लग रही थी। मुस्तफ़ा साहिब ने उसे न जाने क्या कहकर राज़ी किया था, लेकिन वो अपने बाप की खातिर किसी ऐसे शख्स से शादी के लिए राज़ी हो गई थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। ये पार्लर उसी हाल के साथ अटैच था, इसलिए उन्हें जाने का भी कोई मसला नहीं था। जब वो चारों तैयार हो गई तो उन्हें हाल के अंदर ले जाया गया। निकाह के बाद उन्हें बाहर लाया गया। सबसे पहले रज़ा माहपारा को स्टेज पर लेकर गया, फिर शहरोज़ ने बतूल का हाथ पकड़कर, और फिर फरहाद राबेल को, चूँकि घूंघट किया हुआ था इसलिए वो फरहाद को देख नहीं पाई थी। वो गायब दिमागी से उसके साथ स्टेज पर आ गई थी। आजिल ब्लैक कलर की शेरवानी में वहाँ मौजूद सब लड़कियों पर गज़ब ढा रहा था। सारी लड़कियाँ उस खूबरू शहजादे को रुक रुक कर देख रही थी और आहला की किस्मत पर रश कर रही थी। आहला की एंट्री पर वो सबके दिलों को बुरी तरह से कुचलता अपने दिल अपने सुकून की तरफ बढ़ा था, और फिर नहायत ही नरमी से उसका हाथ को पकड़कर स्टेज पर लाया और उसे अपने साथ बिठाया था। राबेल अपनी दिली हालत पर मुस्तरब थी। उसने एक इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया था जिसको वो जानती तक नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, उसके दिल में तो फरहाद था। क्या वो उस इंसान जो कि कुछ देर पहले उसका शोहर बना था उसके साथ इंसाफ कर सकेगी, उसके साथ वफा कर पाएगी? ये सोचे उसे मुसलसल परेशान कर रही थी। जबकि फरहाद तो सरशार सा उसके पहलू में बैठा मुसलसल उसकी गायब दिमागी पर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था वो क्या सोच रही होगी, और जब उसे पता चलेगा कि उसका शोहर और कोई नहीं फरहाद है तो उसके एक्सप्रेशन को तस्वुर करके ही उसे मज़ा आ रहा था। आजिल की तो आज दिल की मुराद पूरी हुई थी। वो उसे तंग करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहा था। कभी उसके हाथ पर ट्रेसिंग करता तो कभी पीछे से उसकी कमर पर। आहला बेचारी सबकी मौजूदगी ऊपर से अपने दुल्हन होने की शर्म करती, कुछ कर भी नहीं पा रही थी, बस सब्र के घूंट पी कर रह जाती। कैसा फील कर रहे हो कबल? सोफिया तलहा का हाथ पकड़े आई शोखी से गोया हुई। मेरे हाल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी मैसेज के आज खराब होने वाले हैं। आजिल ने बेबाकी से जवाब दिया तो आहला की पलकें लरज उठी। यूं सब के दरमियान उसकी इतनी बेबाकी पर हथेली अलग पसीने से तर हो गई थी जितनी बेबाकी से तुम उसे देख रहे हो और अपने इरादे बता रहे हो। फिर तो वाकी बाबी को अपनी खैर मनानी चाहिए। अपना भूल गए क्या? जब पारिया को देखते मिसमराइज हो गए थे और पूरी की पूरी आंखें खोल कर देख रहे थे। आजिल ने भी उसे छेड़ा। आज तो उसका अलग रूप ही था। वो आज क्रूअल हीरो नहीं बल्कि एक अलग रूप में था। तो मेरी बीवी है, मैं जैसे भी देखूं, आंखें खोल कर या बंद करके, और पूरी आंखें खोल कर तो मैं इसलिए देख रहा था कि ये मेरी ही कुजी है ना। वैसे पार्लर वाली की मेहनत को सलाम, जो गधे को भी मोड़ बना देती है। अली ने पहली बात रौब से और दूसरी आंखें पटपटा कर की। उसकी बात पूरी होते ही पारिया ने भी अपनी लहंगे को साइड पर रखकर अपनी हील उसके पाँव पर मारी। शूज़ पहनने के बावजूद उसकी हल्की ही चीख निकल गई तो सबने कहा लगाया, हालत तो तेरी भी टाइट होने वाली है बेटा, इतनी दबंग बीवी जो मिली है तुझे। भाभी मेरा सलाम आपको। शहरोज़ ने उसे छेड़ा। कमीनों देख लूँगा मैं तुम्हें। उनके कहे पर उसने जलते करते कहा, पहले भाभी के हाथों बच जाना, फिर हमें भी देख लेना। और भाभी आपको एक राज की बात बताऊं, तलहा ने राजदारी से कहा, जबकि आवाज़ इतनी थी कि स्टेज पर मौजूद सारे कपल तक बासानी जा सकती थी। उसके राजदारी से कहने पर अली के दिमाग ने उसे खतरे का सिग्नल दिया। कैसा राज? अली ने तूग निगला। अरे मेजर साहब, इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं तो चलो सही, मैं ज़रा भाभी से राज़ो नियाज़ कर लूँ। तो भाभी, वो मैं क्या कह रहा था कि क्या आपको किसी निकाहपोश ने तंग किया था? अली ने उसके निकाहपोश कहने पर तूग निकला और दांत खिचखिचाए और दिल में मुहातिब हुआ, यार क्यों शादी के पहले दिन ही पटवाना है? आज के दिन तो बख्श दो। आपको कैसे पता? फारिया ने हैरानगी से पूछा। ये छोड़े कि मुझे कैसे पता? अगर मैं आपको उसका नाम बता दूँ तो आप क्या करेंगी? अली ने आंखों से उससे इल्तिजा की जिसे वो बड़े मज़े से नज़रअंदाज कर गया। ओ भाभी,
وہ اس نے سسپینس پہ لایا۔ کیا عورتوں کی طرح سسپینس پہ لا رہے ہو؟ بتا بھی دو۔ شہروز نے اسے جھڑکا۔ بابی ہونے کا پوش کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا تھوڑی دیر پہلے بننے والا نام نہاد شوہر ہے۔ طلحہ دھماکہ کر کے سائڈ پر ہو گیا تھا۔ علی بیچارہ تو فاریہ کے تیوروں سے ہی ڈر گیا تھا۔ فاریہ نے اسے آنکھوں سے وارننگ دی کہ بچو آج بچ کے دکھاؤ، تمہارا خیمہ بنا کر کتوں کو نہ کھلایا تو پھر کہنا چلو بھائی تم لوگوں کی رخصتی کا وقت ہو گیا۔ عریج، نور بانو، زینب بیگم سٹیج پر آئی۔ رخصتی کے نام پر ہی ان کی آنکھوں میں آنسو جل مل کرنے لگے، کیونکہ یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بچپن کا گزرا سارا وقت اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ماہپارہ فاریہ پیا سندیش سدھارنے چلی گئی تھی۔ پیچھے اب صرف آہلا اور بطول رہ گئی تھی۔ آہلا کو آج شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ماں باپ اسے اپنے سائے کے نیچے رخصت کرے۔ باری باری وہ سب سے ملی، اس کے آنسو تم ہی نہیں رہے تھے جو آجل کو تکلیف دے رہے تھے، اس لیے بنا کسی کی پرواہ کیے وہ اسے چپ کروانے لگا۔ آہلا نے پیچھے ہونا چاہا کہ آجل نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ بطول کو بھی آج اپنے ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اس کے آنسو شہروز کو بھی تکلیف دے رہے تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی اس کے جتنا بے باک نہیں ہو سکتا تھا۔ بطول اور آہلا بھی سب کی دعاؤں میں اپنے اپنے گھر رخصت ہوئی۔ فاریہ اور ماہپاریہ کی چھوٹی موٹی رسموں کے بعد ان کے شوہروں کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ماہپارہ تو شرمائی سی رضا کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ فاریہ کی طرف پرگرم ماحول تھا۔ اور روایتی دلہنوں کی طرح بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے دروازے کے پاس چکر لگاتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ علی دوستوں کو خدا حافظ بول کر جو ہی کمرے میں داخل ہوا، اپنی نئی نئی بیوی کو شغلہ جوالہ بنے دیکھ کر اس نے توگ نگلا۔ دیکھو پاری بیبی، میں تمہیں ایکسپلین کرتا ہوں نا۔ اس کے تیور دیکھ کر ہی اس نے صلح انداز میں پچکارا، ڈونٹ کال می بیبی، دھوکے باز پراڑی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی مجھے ڈرانے کی؟ ہاں، اس نے اس کے بال پکڑ کر کھینچے۔ او پیار، درد ہو رہا ہے، بال تو چھوڑو۔ کیا پہلی رات ہی شوہر کو گنجا کرنا ہے؟ پھر دیکھنا ہمارے بیبی گنجے ہوں گے۔ اس نے اپنی طرف سے دمکایا، تم گنجے ہو کہ تمہارے بیٹے؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی فسادی انسان؟ اس نے اس کے بال کھینچے۔ یار بال چھوڑو گی تو بتاؤں گا نا۔ نہیں، ایسے ہی بتاؤ یار، تب مجھے نہیں پتا تھا کہ باقر تمہارا بھائی ہے، اور پھر تم نے بھی کہا کہ تمہارا بی ایف ہے تو مجھے جلن ہونے لگی، اس لیے میں نے تمہیں ڈرایا تھا کہ تم اس سے دور رہو، لیکن تم تو شیرنی تھی، تب بھی تم نے مجھے اچھا خاصا پیٹا تھا، تو بات وہی ختم ہو گئی نا۔ اس لیے اس بات کے لیے ہماری فرسٹ ویڈنگ نائٹ تو خراب مت کرو۔ شٹ اپ۔ اس کے فرسٹ نائٹ کہنے پر وہ جیمتی اپنی حالت کو دیکھتی اس سے دور ہوئی۔ اوہو، تو تم بھی فرسٹ نائٹ خراب نہیں کرنا چاہتی نا؟ اس نے اس کے دور ہونے پر شوہی سے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ یار میں بھی آج بکواس کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ دیکھو علی، خبردار، اگر تم میرے پاس آئے میں تمہیں گنجا کر دوں گی۔ اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر اس نے ہوکلا کر دھمکی دی۔ ایسے ہی اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے وہ اسے سچ میں برا لگا۔ رضا کمرے میں داخل ہوا تو ماہپارہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ رضا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھا اور اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے چوا اور جیب سے ایک مخملی ڈبیا سے ایک رنگ نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ ماہپارہ تو اس کی اتنی سی جسارت پر ہی پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے رضا نے اسے ریلیکس کیا اور کپڑے چینج کرنے کو کہا، تو بھی شکر کرتی کپڑے لے کر واش روم چلی گئی۔ وہ چینج کر کے آئی تو رضا بیڈ پر نیم دراز اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بیڈ کی دوسری سائیڈ آ کر لیٹ گئی۔ رضا نے لائٹ آف کر دی۔ مجھے اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے، ایسے اسے چھپا کر میں اس کے ساتھ اس رشتے کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل سوچ رہی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ کسی کے اندر آنے پر وہ خود میں ہمت پیدا کرنے لگی۔ آنے والا اس کے سامنے گھونگھٹ کی اوڑ میں چھپے اس کے حسین مکڑے کو دیکھنے لگا۔ رابیل نے اپنا گلا ترک کر کے گھونگھٹ الٹایا، لیکن سامنے دشمنی جان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں لبالب آنسو سے بھر گئی۔ اب تو میں کسی اور کی ہو گئی ہوں، اب تو جان چھوڑ دو میری، کہ مجھے پاگل کر کے ہی سکون آئے گا تمہیں۔ وہ اسے اپنا خیال تصور کرتی اس سے شکوہ کرنے لگی۔ پاگل تو تم نے مجھے کر دیا ہے اپنے پیار میں کہ مجھے تمہارے علاوہ کوئی نہیں دکھتا۔ جھوٹ جھوٹ بولتے ہو تم۔ اگر مجھ سے پیار کرتے تو آج میں کسی اور کی بیوی نہ بنی ہوتی۔ وہ بری طرح رونے لگی اور ہاتھ نے جھک کر اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے جذب کیے۔ اس کے لمس پر وہ حیرت سے اسے اپنے اتنے نزدیک دیکھنے لگی۔ میں کیسے تمہیں کسی اور کا ہونے دیتا؟ جب تم تھی ہی میری ازل سے لے کر ابد تک۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھا، میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ محبت سے گویا ہوا۔ تو پھر وہ سب تمہیں سرپرائز دینے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، پتہ ہے میں کتنا
ہرٹ ہوئی تھی، کتنا روئی تھی۔ اس نے شکوہ کیا تو یار میں منا لوں گا نا آج۔ وہ شرمیلا سا مسکراتی سر جھکا گئی۔ وہ بطول کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے اسے اپنے پاسٹ کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی رشتے کی بنیاد جھوٹ پر بنے۔ کمرے میں وہ داخل ہوا تو بطول کو بیڈ پر براجما دے کر وہ مسکراتا اس تک آیا اور اس کا لہنگا سمیٹ کر اپنی جگہ بنائی۔ بطول اس رشتے کو شروع کرنے سے پہلے مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آخلا مجھے سب بتا چکی ہے۔ میں آپ کے ان کے لیے جو جذبات تھے یا ہیں ان کی قدر کرتی ہوں۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی، کیا تمہیں برا نہیں لگا یہ جان کر کہ تم سے پہلے میرے دل میں کوئی اور ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ یہ تو ایک بے اختیاری جذبہ ہے جو کسی کے بھی دل میں کسی کے لیے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تم بہت اچھی ہو بطول، میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کروں گا، ہاں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ احلا کا جو مقام میری زندگی میں ہے وہ میں تمہیں نہیں دے پاؤں گا، لیکن ایک شوہر کے سارے حقوق و فرائض میں نبھاؤں گا اور تمہارا مقام بھی میرے دل میں ہی ہوگا۔ مجھے ان کی جگہ لینی بھی نہیں ہے، میں آپ کے دل میں اپنے لیے علیحدہ مقام حاصل کر لوں گی۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ زندگی میں تمہیں کبھی بھی مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دلایا۔ مجھے آپ پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے۔ اس کے اجازت مانگنے پر اس نے سر جھکا دیا۔ نور اسے کچھ ہدایت دیتی اس کا لہنگا بیڈ پر پھیلاتی، اس کا ماتھا چوم کر چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے 2 منٹ بعد ہی عاجل مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے کمرے کا لاک لگاتے دیکھ کر اس کا خلق خشک ہو گیا تھا۔ اس نے پسینے سے تر ہوتی ہتھیلیوں کو دوپٹے کی اوٹ میں چھپایا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے سامنے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اسے کچھ دیر یوں ہی دیکھنے کے بعد وہ اٹھا۔ احلا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جتنا وہ اسے اپنے الفاظ سے، اپنی محبت سے اس پر عیاں کر چکا تھا، جتنی بے باکی اس نے اسٹیج پر دکھائی تھی، اس کے مقابلے میں اس کی یہ خاموشی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ عاجل نے کھڑے ہو کر اسے اٹھایا تھا کہ وہ اس کے یوں اٹھانے پر بوکھلائی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے اس کے گھونگھٹ کے اوپر سے ہی اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا۔ اسے لے کر وہ گلاس وال کے پار آیا تھا جہاں آسمان پر اسی وقت ان دونوں کا نام ایک ساتھ جگمگا رہا تھا۔ عاجل، یہ وہ مس میرائی سی بولی، تمہارا سرپرائز۔ وہ مسکرائی اور اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ تھینک یو۔ عاجل نے اس کے گرد بازو ڈالے۔ تھینک یو ٹو میری جان۔ اس کے سر پر لب رکھتے وہ باہر ہونے والی آتش بازی کو دیکھنے لگے۔ 7 سال بعد عاجل کی سنگت میں احلا کی زندگی ایک حسین خواب کی طرح تھی۔ کبھی کبھی اسے عاجل اتنی محبت، اتنا مان دیتا کہ اسے خود کا پری ہونا گمان ہوتا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عاجل اسے اتنا مان بخشے گا۔ اس کی محبت میں وہ دن بدن کسی پھول کی طرح نکھرتی جا رہی تھی۔ ان سالوں میں عاجل نے ایک اچھا شوہر ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اس میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور تہجد تو احلا اس کی امامت میں پڑھتی تھی۔ اللہ نے ان کی محبت میں برکت ڈال دی تھی اور شادی کے دوسرے سال ہی ان کے گھر نعمت نے بھی قدم رکھا تھا، جس کا نام انہوں نے عادل رکھا تھا، جو اپنے باپ کی کاپی تھا۔ خوبصورتی میں وہی ناک، وہی بلو آنکھیں، لیکن مزاج میں اس سے مختلف تھا۔ لیکن صرف اپنوں کے لیے، دوسروں کے لیے تو اتنی سی عمر میں ہی مغرور جانا جاتا تھا۔ اس سے چھوٹی مشال تھی جو ابھی 2 ماہ کی تھی، صوفیہ اور طلحہ کا صرف ایک بیٹا علیان۔ وہ بھی مزاج میں غصے والا تو نہیں، لیکن ریزروڈ قسم کا بچہ تھا۔ فاریہ اور علی کا بھی ایک ہی بیٹا تھا سجاول۔ ماہوارہ کی 2 بیٹیاں تھیں، حرم اور عالیہ۔ قرابیل اور فرحات کی ایک بیٹی عتیقہ اور بیٹا ہادی تھا۔ شہروز اور بطول کی ایک گول مٹول سی بیٹی تھی عائشہ۔ سب آج عاجل کی طرف آئے ہوئے تھے۔ بچے سب اپنی شرارتوں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ عادل اپنی بہن کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ چلو بچوں، ادھر آؤ، سب ایک فیملی فوٹو ہو جائے۔ پاریہ نے سب بچوں کو بلایا تو سبھی بھاگ کر کمرے میں آ گئے۔ عاجل نے گود میں اپنی پری کو اٹھایا ہوا تھا اور ایک بازو اپنی جان عزیز کے گرد رکھا ہوا تھا اور ان کے آگے عادل کھڑا۔ اسی طرح سب اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے تھے اور فوٹوگرافر نے ان کی ہستی مسکراتی فیملی کو تصویر میں قید کیا تھا۔